رام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق بیان کیے امت پر، نبی پاک کے امت پر جو حقوق بیان کیے گئے، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ امتی پر حق ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے، اور درود نہ پڑھنا، اور خاص طور پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو اس وقت جو درود نہیں پڑھتا، یہ کتنا خطرناک اور کتنی بڑی یوں سمجھیے کہ غلطی ہے کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام کا ایک بڑا کمال کا انداز کیا تھا کہ whenever they saw any unusual thing، جب بھی وہ کچھ ایسی بات دیکھتے جو غیر معمولی ہوتی وہ سوال کر لیتے تھے، اور ان کا وہ سوال کرنا ہمارے لیے کتنا کارآمد ہو جاتا تھا۔ تو کہا حضور یہ تینوں سیڑھیوں پر آپ چڑھتے گئے، قدم رکھا اور آمین کہا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ دعا کی، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حدیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، جب بھی یہاں جب یہ یوز ہوگا نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کا مطلب وہ برباد ہو جائے، یا اللہ وہ برباد ہو جائے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ پھر سیکنڈ سٹیپ پر جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور خدمت اسے جنت میں نہ پہنچا دے وہ بھی برباد ہو جائے۔ آقا کہتے ہیں میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ تیسری کہا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ وہ بھی برباد ہو جائے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے وہ بھی برباد ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹ مینز کہ اب اس دعا کی قبولیت میں تو کوئی کمی یا کوئی شک نہیں رہا نا، یہ دعا تو قبول ہی قبول ہے، لیکن اب ہم نے سوچنا یہ تینوں چیزیں ہمیں میسر ہیں۔ رمضان کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے، رمضان مل گیا اور رمضان کو پا کر بھی جو مغفرت نہ کروا سکا، دعا کر رہے ہیں جبریل امین کہ یا اللہ وہ برباد ہو جائے، اور نبی پاک کہہ رہے ہیں آمین۔ تو اٹ مینز ایٹ اینی کاسٹ ہمیں اپنی مغفرت کروانی ہے رمضان۔ سیکنڈ کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آج ہم میں سے بہت ساروں کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے، یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی خدمت کر لو تو یہی جنت میں جانے کے لیے کافی، یہ راضی ہو جائیں، اور اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے کوئی اور عمل کی حاجت نہیں، انہی کی نافرمانی جہنم میں لے جائے گی۔ تو خدا را جن کے ماں باپ حیات ہیں کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں، جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان کو بڑے یاد آتے ہیں، اب بعد میں بڑا خیال آتا ہے کہ میں نے اور ٹائم دینا تھا، میں نے اور خدمت کرنی تھی، میں نے اور ان سے محبت کرنی تھی اور ان سے دعائیں لینی تھی، پھر چانس نہیں ملتا۔ اب کئی لوگ ہیں جن کو ماں باپ سے ملنے کے لیے قبر پہ جانا پڑتا ہے، جب خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے جب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، نیا گھر لو تو ماں باپ یاد آتے ہیں، نئی گاڑی لے تو ماں باپ یاد آتے ہیں کہ کتنے خوش ہوتے تھے، کتنی دعائیں دیتے تھے، ہیں تکلیف ہوتی تھی تو ماں باپ یاد آتے ہیں کہ پریشانی میں ماں کی گود میں بیٹھ کر، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر سر رکھ کے عرض کرتا تھا کہ ماں تکلیف میں ہوں تو سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، کہتی بیٹے گھبرانا نہیں، اللہ خیر کرے گا، میں دعا کروں گی۔ باپ کہتا تھا بیٹا میں ہوں پریشان مت ہونا، مگر وہ سب چلے گئے، اور اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب یہ خیال آتا۔ تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات، بڑے خوش نصیب ہو تم،
کہ تمہارے گھر میں وہ ہستیاں ہیں کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو ایک بار دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، 100 بار کوئی دیکھے، وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، حضور کوئی 100 بار دیکھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 بار بھی کوئی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اچھا یہ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، قدم پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے پیسے ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کے لیے دوائی لانا، ان کی دل جوئی کرنا، صرف محبت سے دیکھنے پر جب حج کا ثواب ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں۔ اور جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا، بیسیکلی وہ بڑا لکی ہے کہ خدمت کا موقع تو اب ملے گا نا، ساری زندگی تو ماں باپ نے خدمت کی ہماری، ہم چھوٹے تھے کھانا کھلایا، پیسے دیے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کاروبار نوکری جو بھی ضرورت تھی ماں باپ نے کی، اپنے پیٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا۔ اب جب وہ بوڑھے ہوئے this is the right time to react، ارے اب موقع آیا ہے تمہیں کچھ ریوارڈ حاصل کرنے کا، نیکیاں کمانے کا، اور اب بندہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا، ابو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بار بار دوائی لینے، بار بار ہاسپٹل۔ نہیں میرے بیٹے اسلام، بھاگ جاگ گئے تمہارے، نصیب جاگ گئے۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ جو خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے، بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں ملا۔ ارے جس کو موقع ملا وہ خوش نصیب ہے کہ اب لے لو دعائیں، اب حاصل کر لو، اور یقین مانیے ہمارے پیسوں کا نصیب ہے اگر وہ ماں باپ پر خرچ ہو جائے۔ ہاں یہ کبھی نہ سوچنا یہ میرا، یہ ماں باپ کا، ارے سب کچھ ہمارا ماں باپ کا ہے، ہم دنیا میں آئے انہی کے سبب ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ تو خوش نصیب اسلامی بھائی جن کے ماں باپ موجود ہیں، دعائیں لو، اور اگر ان کے ہوتے ہوئے جنت نہ ملی نا تو there is no other option، پھر ہلاکت ہی ہے، کیونکہ نبی پاک نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ جبریل امین کی دعا کیا تھی کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا نام سنیں، آپ کا ذکر سنیں اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہم پورے دن میں نعت شریف سن رہے ہوتے ہیں، بیان سنتے ہیں، یا خود ہی اپنی زبان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، مگر درود نہیں پڑھتے۔ تو درود زبان تر رہنی چاہیے۔ اچھا علماء نے بڑا پیارا ایک فارمولہ دیا کہ اگر کوئی شخص دن میں کئی بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن لے یا زبان سے کہے اور درود پڑھنا مس کر گیا ہے، تو اس کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق درود روز پڑھے، مینز 100 بار پڑھے، 200 بار پڑھے، اللہ توفیق دے تو 313 بار پڑھ لے، اس سے زیادہ پڑھ لے۔ تو اب اگر اس نے 100 بار بھی درود پڑھ لیا اور پورے دن میں نہیں پڑھ سکا تھا، تو جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا پڑھا تھا اور نہیں پڑھ سکا، تو یہ بعد میں پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ضرور شامل کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں۔ پیارے آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے۔ ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے۔ ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جتنا ریسپیکٹیبل ہوتا ہے اتنی پریپریشن کرتے ہیں۔ مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکنس، جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ ایسا کیا ہے رمضان میں کہ امت کو پتا چل جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قول سے سمجھیے، آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اٹ مینز کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان۔ اور سبحان اللہ،
اب رمضان چند دنوں میں چند گھڑیوں میں آنے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے, صحت کے ساتھ عطا فرما, عافیت کے ساتھ نصیب فرما, پورے روزے رکھنا, پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اس مہینے کو ابھی اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا, اس میں بھی تم رب کو راضی نہ کر سکے, پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا. رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے. دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, اس سیزن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے, زیادہ کمانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے, کولر والے تو برف والے تو ریفریجریٹر والے اے سی والے پنکھے والے بڑے بڑے جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کما لو. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے, ہیٹر والے, گیزر والے اور بہت ساری آئٹمز ہیں. شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ کہ یار اس میں زیادہ کمانا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے, رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے. ریٹ کیسا بڑھ گیا, ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا. یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا